اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 26 سے لے کر کے 45 تک کا مطالعہ کریں گے سورہ رحمان کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اب یہاں پر تھوڑا رکتی ہے، اور اب یہاں پر ڈسکرپشن جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ جہنم کا ہوگا۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے۔ فان دیکھیے جب لفظ آتا ہے، ایک ہوتا ہے ختم ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ختم ہوئی ہے، ابھی دوبارہ پھر شروع ہوگی۔ جیسے میرا کھانا ختم ہو گیا ہے لیکن میں نیکسٹ ٹائم پھر کھاؤں گی، میرا پانی ختم ہو گیا ہے لیکن میں نیکسٹ ٹائم پھر پیوں گی، میں یہ میگزین پڑھ رہی ہوں، یہ میری میگزین جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن میں دوبارہ پھر پڑھوں گی۔ لیکن جب فان کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کمپلیٹ ختم ہو جانا، دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہونا۔ تو اب اللہ نے کہا جو کچھ بھی زمین پر ہے یا جو کچھ بھی آسمان میں ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گی۔ اب ساری نعمتوں کو گنواتے گنواتے کلو، ایوری ون، ہر چیز، ہر کوئی، من علیہا، جو بھی اس پہ ہے، فان، ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ قیامت کے دن کی طرف ہے، یہ اشارہ قیامت کے دن کی طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن بھی آئے گا، وہ دن بھی آئے گا انسان جب ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آیت نمبر 27، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے ہی رب کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و کرام والا ہے، ذو الجلال والاکرام، یعنی پوری چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اب اس میں جو ہر چیز فنا ہونے کا، کلو، ہر چیز جو فنا ہو جائے گی، ہر چیز جو ہوگی، اس میں فرشتوں کو بھی لیا گیا ہے۔ سورج ختم، چاند ختم، آسمان ختم، تارے ختم، زمین کی ہر ایک چیز ختم، سارے انسان ختم، جن ختم، ٹھیک ہے۔ اب کیا چیز باقی ہے؟ اب باقی ہے فرشتے، تو فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سب کو موت آئے گی، اور صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات باقی رہے گی، جہاں سے شروع ہوئی چیز وہیں چلی جائے گی۔ یعنی جب اللہ تھا تو کوئی کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہر چیز کریٹ کیا، اور آخر میں جب ساری چیز سارے جو کریشن جب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز جب ختم ہو جائے گی، تب بھی صرف اور صرف اللہ باقی رہے گا۔ یعنی اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اور اس وقت ذو الجلال والاکرام، یہ دو ورڈ کیوں آئے ہیں؟ جلال اور اکرام۔ اکرام آنر کو کہتے ہیں، عزت دینا، اور جلال کہتے ہیں میجسٹی، شان و شوکت، جس کو میں نارمل لفظ میں کہہ رہی ہوں۔ تو دیکھیے اب یہاں پر یہ دو ورڈ کیوں لایا گیا ہے؟ یہ اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ دیکھیے عزت، اگر کسی انسان کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ ایک انسان کی عزت دوسرا انسان ہی کرتا ہے۔ اگر پوری دنیا میں ایک خالی انسان ہے تو اس کی عزت ہی کون کرے گا؟ انسانوں سے ہی ہمیں عزت ملتی ہے نا، ہمارا اسٹیٹس بڑھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو تو اپنی عزت کے لیے انسان چاہیے، اور جلال تمہاری شان و شوکت کیسے دکھتی ہے؟ تمہاری آنکھیں دکھتی، یعنی انسان کی ہی آنکھیں جو ہے وہ، ظاہر سی بات ہے اگر میں نے بہت شاندار اپنا گھر بنا لیا ہے تو لوگ ہی نہ آئیں گے آ کر کے دیکھیں گے اور واہ واہ کہیں گے، انسان ہی نہ آئیں گے کہنے کے لیے کہ واہ کیا شاندار گھر بنایا ہے، پھر جا کر کے کہیں گے ان کا گھر تو بہت شاندار ہے۔ کسی راجا کا محل ہوتا ہے تو انسان ہی نہ دیکھتا ہے اس کو اور کہتا ہے کہ بہت شاندار محل ہے اس کا۔
اب یہاں اللہ نے کہا کہ جب ہر کوئی تم کو تو ضرورت ہے انسان کی آنر کے لیے اور میجسٹی کے لیے، عزت کے لیے اور اپنی جو ہے وہ شان و شوکت کے لیے تمہیں انسانوں کی ضرورت ہے، لیکن میں تو اس وقت میری ذات صرف اور صرف اکیلی رہے گی، اس وقت بھی میری عزت اور میرا جو جلال ہے وہ قائم رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے انسان مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے لیکن تمہارے رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رب خود عزت والا ہے، جلال والا ہے۔ اس کی شان، دنیا کی ہر چیز ختم ہو گئی، اس کی شان تب بھی باقی رہے گی۔ تو تم جو یہ نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ اس سے میرا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یہ تم خود اپنا فائدہ کر رہے ہو۔ میں جو تمہارے اوپر اپنی رحمت برسا رہا ہوں، اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تمہارا فائدہ ہے انسان۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 28 پہ چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اس جلال اور اس اکرام کو کیسے تم جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کیسے تم اس چیز کا انکار کرو گے؟ کیسے میرے اس پاور کا انکار کرو گے جب اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ تو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 29، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ یسألہ، اور جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت انگیج ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگ رہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگ رہی ہے۔ یسألوہ، آس کر رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ سماوات والارض، سماوات یعنی آسمان میں، دیکھیں یہ ساتوں آسمان کو لیا گیا، سماوات کہا گیا ہے، ساتوں آسمان، اور ارض زمین، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھنے میں، اس کو کرنے میں انگیج ہے۔ ہر دن، یوم دن، ہر دن وہ میٹر کو سالو کرنے میں انگیج ہے، رزق دینے میں انگیج ہے۔ اب یہاں ہر چیز کی بات آ رہی ہے، تو سوچیے اس میں یہ نہ کوئی کہے کہ صرف مسلم کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے، نان مسلم کو نہیں دیتا۔ نہ نہ نہ، یہاں تو سماوات اور ارض، اس میں تو ہر چیز، ایک ایک چیز شامل ہو گئی، ہر ایک چیز شامل ہو گئی، ہر چیز، ہر میٹر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے، جس کو رزق کی ضرورت ہے اس کو رزق دے رہا ہے، جس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے۔ انسان کو، جانور کو، جن کو رزق کی ضرورت ہے تو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ پیڑ پودے اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، سورج چاند، ان سب کو ایک لمیٹیشن اور ایک بیلنس کی ضرورت ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان کیا تمہارے اندر اتنا پاور ہے کہ تم سماوات اور ارض یعنی زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، ساری چیزوں کو تم حل کر سکتے ہو، سارے میٹرز تم سالو کر سکتے ہو اے انسان اور جن؟ تو تم کن کن جو ہے وہ نعمتوں کا میرا شکریہ نہیں کرو گے اور کن کن چیزوں سے انکار کرو گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اب یہاں پھر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے ہر دو گروہوں، یعنی یہاں پر انسان اور جن کا گروہ، ہم عنقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا میں ہر چیز میں انوالو ہوں، ہر دن ہر چیز میں انوالو ہوں، یعنی میں ایک دم ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، لیکن اب اللہ نے اس میں کہا ہے کہ اے انسان اور جن
بہت جلد میں اپنے ہر چیز سے فارغ ہو کر کے صرف تمہاری طرف متوجہ ہوں گا. یہ بڑی ڈرانے والی جو ہے وہ آیت ہے. کیسے؟ دیکھیے، قیامت کے دن جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اور دو گروہ کھڑے کیے جائیں گے، انسان کا اور جن کا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو مینٹین کرنے میں نہیں لگا ہوگا، چاند کو مینٹین کرنے میں نہیں لگا ہوگا، آسمان کو بلند کرنے میں نہیں لگا ہوگا، ٹھیک ہے، رزق دینے میں نہیں لگا ہوگا، کیڑے مکوڑوں کو دیکھنے میں نہیں لگا ہوگا. جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں، قیامت تک جو چل رہی ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا اور جب دو گروہ سامنے کھڑے ہوں گے اور ساری چیزیں جب فنا کر دیا جائیں گے تو کام ختم. اب پورا فوکس انسان اور جن کی طرف. اور اب آپ یہ سوچئے کہ ابھی ہمیں چھوٹ ملی ہے، لیکن جب اللہ کا پورا اٹینشن، پورا فوکس صرف انسان اور جن پہ ہوگا تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی. اور اللہ نے کہا متوجہ میں تمہاری طرف دیکھوں گا، اب میں فری ہوں. اس وقت کیا ہوگا جب ساری چیزوں سے اللہ پاک فری اور پورا فوکس جو ہے وہ انسان اور جن پہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کیا اس وقت کو جھٹلاؤ گے انسان اور جن؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ آیت نمبر 33 ہے، 33 ہے. اے گروہ جن اور انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو گے. اب یہاں مجرموں کی پکڑ ہو رہی ہے، انسان میں سے بھی مجرموں کی پکڑ اور جنوں میں سے مجرموں کی پکڑ ہو رہی ہے. اب اللہ فارغ ہے، اللہ کا پورا فوکس کس پہ ہے؟ انسان اور جنوں پہ. اب جس نے بھی دنیا میں رہ کے شرارت کی، اب اس کو پکڑا جا رہا ہے. اور پکڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر تم قدرت رکھتے ہو اے جن و انس، تو تم بھاگ کے دکھاؤ. اب تم بھاگو، آسمانوں اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جاؤ. دیکھیے ورڈ پہلے آسمان آیا ہے، سماوات، اور پھر اس کے بعد زمین آیا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم سب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ماحول، ایک آسمانی ماحول ہی قائم ہوگا. اور یہ بھی یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان آسمان پہ نہیں جاتا، انسان کی دوڑ زمین میں ہی ہوتی ہے. اور جنوں کی دوڑ کہاں تک ہوتی ہے؟ جنوں کی دوڑ آسمان تک ہوتی ہے. جن آسمان تک بھی جاتے ہیں نا. ستارے کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائے ہیں؟ ستارے اس لیے بھی لگائے گئے ہیں کہ جو کوئی بھی جن اوپر آسمان پہ آئے اور آسمانی باتوں کو سننے کی کوشش کرے تو فرشتے ستارہ چلا کر کے مارے. اسی کو میٹیئر کہتے ہیں. اور ہم دعا مانگنے لگتے ہیں کہ ٹوٹتا تارا ہے، ضرور وش پوری ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں. تو اب یہ چونکہ جن آسمان تک جا سکتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اے جن تم آسمان کو کراس کر دو، اور انسان تم زمین کی حدوں کو کراس کر لو. بھاگو، بھاگتے رہو. آج میں نے تم کو پکڑا ہے نا، اب میں نے تم کو چھوڑ دیا، جاؤ بھاگو. تو تم نکل جاؤ. تم جس مقام پر بھی نکل جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی. سبحان اللہ. اب جیسے ایک چور ہے، اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور پولیس نے پورا ایک دائرہ بنا لیا کہ یہ پورے دائرے میں پولیس پھیلی ہے، اور چور سے کہا، مجرم سے کہا بھاگو بھاگو بھاگو، تم جتنا بھاگنا ہے بھاگ سکو. اب وہ سوچے گا کہ مجھے بھاگنے کے لیے کہہ رہا ہے، ابھی تو اگر میں اس کے چنگل میں رہوں گا تو مجھے سزا ملے گی. وہ بھاگتا ہے اور ذرا دھیرے بھاگتا ہے تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہوا میں فائر کرتا ہے پولیس، دھڑ. پھر اس کے بعد وہ تیز اور بھاگنے لگتا ہے.
ہے نا, ایسا ہوتا ہے. تو وہ دھڑ سے بولتا ہے اور وہ پھر آگے کی طرف جو ہے وہ بھاگتا ہے, وہ تیز بھاگتا ہے, اور تیز بھاگتے بھاگتے وہ جتنی بھی تیز بھاگے جا کر کے آگے جو ہے وہ آگے پولیس بیٹھی رہتی ہے, وہ فوراً پکڑ لیتی ہے. کہاں بھاگ رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو, اچھا بھاگنا ہے بھاگو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا تنفذون الا بسلطان, تم جہاں بھی بھاگو اے مجرم, تم جو ہے وہ ہر طرف اسی کی سلطنت پاؤ گے, اسی کے گھیرے میں آؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب یہ اس دن کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچ جاؤ اے مجرم. اب دیکھیے نعمت گنواتے گنواتے اب بات مجرموں کی طرف ہو رہی ہے, کیونکہ اتنی نعمت پانے کے بعد بھی جو ناشکرا ہوا, جس نے حد سے تجاوز کیا, جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سرے سے انکار کر دیا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت کہاں جاؤ گے. ایسے تو دنیا میں بہت بھاگتے تھے, میں نے تم کو ٹائم بھی دیا, تمہارا میزان میں نے قائم نہیں کیا. اب جب تمہارا میزان قائم ہوا ہے تو تم بھاگو, تم کہاں تک بھاگ سکتے ہو. تو تم کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے, میری طاقت کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, آیت نمبر 35 ہے. تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے, جیسے وہ ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں کہ وہ گیس ہوتی ہے ٹیئر گیس. اکثر جب پبلک جو ہے, جو بھیڑ ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ باہر نکل جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے, ٹرانسگریس ہو جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیئر گیس چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب جب جو مجرم بھاگیں گے, انسان اور جن میں سے جو مجرم بھاگیں گے, تو کیا کہا کہ تم دونوں پہ کیا ہوگا, خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے, یعنی اوپر سے تم پر شعلے ڈالے جائیں گے, اور دھواں بھی ان شعلوں کے ساتھ ساتھ دھواں ڈالا جائے گا, اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے, یہ تمہاری سزا ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم ذرا ان شعلوں سے اور دھواں سے ذرا بچ جانا اس دن. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر جب آسمان پھٹ جائے گا, یعنی آسمان کی کھال کو کھینچ دیا جائے گا. وہ آسمان جو ہمیں اس وقت خوبصورت دکھ رہا ہے, اس وقت اس کی رتی اتر جائے گی, اس کی کھال کھینچ دی جائے گی, اور جلے ہوئے تیل کی طرح گلابی ہو جائے گا, یعنی وہ دیکھنے میں ہی خراب لگے گا. اس وقت آسمان کا یہ حال ہوگا. سوچیے اللہ آسمان کا یہ حال کرے گا, تو پھر انسان اور جن کا کیا ہوگا جو مجرم ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم کن کن اللہ کی طاقتوں کا, اس کی نعمتوں کا, اور یہ آسمان جو پھٹ رہے ہیں اس چیز کا کس کا تم انکار کرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا, اور نہ ہی کسی جن سے. اب یہ سوچ کر کے اب یہ سوچے, ہاں اس وقت تو میں بچ جاؤں گا, یا اس وقت تو میں بچ جاؤں گی. اب یہاں اس آیت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گناہ ہی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, تو جب مجھ سے سوال ہی نہیں ہوگا تو میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے جو ہے وہ دنیا میں رہ کر کے گناہ بھی کیے ہیں. اب کیا ہوگا, تو میں بچ گئی. اتنا ڈراونا سین اوپر کریٹ ہوا تھا, میں بچ گئی. ٹھیک ہے, تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب پھر وہی چیز ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب جو آیت نمبر 39 جس میں ریلیکس ہو گئے تھے مجرم, جن اور انس, کہ اب مجھ سے تو کوئی گناہ کا سوال ہی نہیں ہوگا, آیت نمبر 41 میں اب اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. مجرم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے. یعنی اوپر ہم جو خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے گناہ تو گنوائے ہی نہیں جائیں گے, یہاں آ گیا کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ گنوانے کی اور دکھانے کی اس وقت ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ تم اتنے زیادہ خوف زدہ ہوگے, تمہارے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ خوف طاری رہے گا کہ تمہارے چہرے ہی تمہارے گناہ کو جو ہے وہ بیان کریں گے. کیونکہ قیامت کے دن اس وقت وہ چہرے بھی ہوں گے, ایمان والے چہرے, جن پہ نور ہوگا,
جو سکون سے ہوں گے، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو یہ سب چیز ہو رہی ہے ان کو اس سے ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون ڈال دیا ہے۔ جو زندگی بھر جو ہے وہ دوسروں کہ چاہے تانے سنے ہوں، صبر کیا ہو اس پہ، نعمت نہ ملی ہو، صبر کیا ہو اس پہ، ٹھیک ہے، بہت سی برائیاں دل میں وسوسے کر رہے تھے، اس پہ صبر کیا، اس کو کنٹرول کیا، اللہ کے ہی عبد بنے رہے، ہر وقت استغفار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکارڈنگ وہ ڈھالتے رہے اپنے آپ کو۔ تو اتنی جد و جہد جو دنیا میں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سکون سے ان کو رکھے گا۔ نہ یہ میرے خاص بندے، ان پہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی ایسا وہ سین بھی نہ دیکھیں جس سے وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ اور دنیا میں رہ کر کے جس نے ایک دم اپنی منمانی کی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، تو ان کا کیا ہے، اب ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت ان پہ اتنا خوف طاری ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آسمان سے شعلے آسمان ذکر نہیں ہے، اوپر سے شعلے بھی برسائے جا رہے ہیں، دھواں بھی برسایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے بھاگو، اور اللہ ان پہ دھیان رکھا ہوا ہے پکڑنے کے لیے۔ تو خود وہ بدحواس ہیں، اور بدحواسی میں ان کے چہروں سے جو ہے وہ ان کے گناہ ثابت ہو رہے ہیں۔ بس انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا۔ بہت خوفناک یہ آیت ہے۔ جانتی پیشانی کے بال اور پیر، اس کا ذکر ہے، اور پیشانی کے بال اور پیر کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے پیشانی کا جو فرنٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ گنہگار حصہ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت وہ سین کریٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک جانور ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں جب جانور جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے، تو اس کے بعد اس کی جب کھال نکال لی جاتی تھی تو اس کو ایک لکڑی میں اس پورے جانور کو لٹکا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جانور کو لٹکایا کیسے جاتا تھا، اس کے سر کو بھی باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے پیر کو بھی باندھ دیا جاتا تھا، تو ٹھیک، اور لے جا کر کے کس کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، آگ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ روسٹ ہو سکیں۔ تو ٹھیک وہی منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے، جو چیز ہم نے دنیا میں آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، تمہارے پیشانی کے بال اور پیر، ٹھیک ہے، بن نواسی والاقدام، تمہاری نواس اور تمہارے اقدام، تمہارے پیروں کو ہم کیا کریں گے، ہم باندھ دیں گے، اور باندھ کر کے تمہیں کہاں لے جایا جائے گا، تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جایا جائے گا، تم اب روسٹ ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ اللہ ہمیں اس طرح، اللہ پاک ہمیں مجرم ہونے سے بچائے، اللہ رب العزت تو ہمیں مجرم ہونے سے بچانا اللہ پاک، اور اس منظر سے بچانا اللہ پاک، ہمیں نیکوکاروں میں رکھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی بھر ہم تیری نعمت کا شکر ادا کر سکیں، اس کو پہچانیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اس وقت تمہارے اندر اتنی طاقت ہوگی، اللہ اس وقت طاقت ہوگی تم کی تم اس چیز سے بچ سکو۔ هَذِهِ جہنم التي يكذب بها المجرمون، اور اس دن پھر کیا کیا جائے گا کہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہی وہ دوزخ ہے، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہاں اس دنیا میں جتنے لوگ بھی جہنم کو جھٹلاتے ہیں، جہنم کی آگ کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو جہنم کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا جس چیز کا تم انکار کرتے تھے اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، اور تم کیسے جا رہے ہو، تم اپنی پوزیشن بھی دیکھ لو، تم کس طریقے سے لٹکا کر کے جا رہے ہو، تمہارے پیشانی اور تمہارے پیر کو پکڑ لیا گیا ہے، اب تم اس پہ روسٹ ہونے کے لیے جا رہے ہو۔
جس چیز کو تم نے جھٹلایا تھا دنیا میں رہ کر کے، اور میں نے تم کو قرآن کے ذریعے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اور دیکھیے ابھی بھی ہمیں یہ آگاہی تو ہو رہا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ یہ سب آگاہی تو ہے. دیکھیے فیوچر کی وہ ساری باتیں ہیں جو ہونی ہیں. کون ہمیں فیوچر کی بات بتاتا ہے؟ ایک سیکنڈ آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ چیز ہوگی. جب یہ چیز ہوگی تو قرآن کے ذریعے ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تم سنبھل جاؤ. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، آیت نمبر 44. وہ اس دوزخ میں، اس جہنم میں ہیں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے. یعنی وہ اس جہنم اور کھولتے پانی میں جو ہے وہ گھومتے پھریں گے. اب گھومتے پھرے میں دیکھیے یہاں پر کیا ہے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن. حمیم دیکھیے کہتے ہیں یطوفون طواف سے ہے، طواف جیسے ہم چکر لگاتے ہیں نا اس سے ہے. اور حمیم جو کہتے ہیں جب ہم پانی کو چولہے پہ رکھتے ہیں اور وہ پہلے ہلکا گرم ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اور ایک اسٹیج فائنلی ایسی آتی ہے جب وہ کھولنے لگتا ہے. اور کھولنا ہی اس کا پیک اسٹیج ہوتا ہے. اور اس کھولنے کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ دھیرے دھیرے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بھاپ بن کر کے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ حمیم جو ہے وہ اسی کھولنے کی سٹیج کو کہتے ہیں جب پانی پوری طریقے سے کھولے گا. تو جہنم میں جب پانی پوری طریقے سے کھولے گا اور مجرم ایک طرف آگ میں جل رہے ہیں، ان کو سامنے پانی دکھے گا، پیاس 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 لگی، وہ دوڑ کے پانی کی طرف جائیں گے. اور جیسے ہی دوڑ کر کے پانی کی طرف جائیں گے، یہ کھولتا پانی ان کی طرف اڈیل دیا جائے گا. وہ پھر چھنچھنا جائیں گے اور پھر جو ہے وہ آگ کی طرف بھاگیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ ہم کو اس جہنم سے بچائے، اللہ ہم کو جو ہے وہ نافرمان ہونے سے بچائے. آمین ثم آمین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب یہاں پر جنت کا ڈسکرپشن ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا ڈسکرپشن کیا ہے. سوچیے اتنی خوفناک جو ہے وہ منظر کو بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور ان آیتوں میں آیت 45 تک ختم ہو گئی چیزیں. اور یہیں پر اس آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کا ڈسکرپشن کیا ہے، جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی نعمت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہے. اور یہاں اس پورشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے اس پورشن میں. اب جو تھرڈ پورشن شروع ہوگا 46 سے لے کر کے آیت نمبر 78 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پھر آغاز کیا ہے. تو آج ہم 45 پہ ہی سورہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رحمان کو اگر ہم 3 سیکشن میں ڈیوائیڈ کر لیں تو آیت نمبر 1 سے لے کر کے 25 تک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو گنوایا ہے اور اپنی رحمت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بار بار یہ کہا ہے کہ اے انسان، تم جو ہے وہ میری کس طاقت کا انکار کرو گے، تم میری کس رحمت سے انکار کرو گے. تم جو کچھ بھی اپنے آس پاس دیکھ رہے ہو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، تمہارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو چلانا، اس کو مینٹین کرنا. تو تم اس چیز سے کیوں انکار کر رہے ہو، کیوں تم ناشکرے بن رہے ہو. تم کو جو میں نے سب سے بڑی نعمت قرآن دی ہے، تم اس کو پکڑو اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنس میں لے کر کے آؤ، تم صحیح طریقے سے زندگی گزارو تاکہ تم جو ہے وہ جنت کے مستحق بنو. سیکنڈ پورشن میں آیت نمبر 26 سے لے کر کے 45 تک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کیا ہوئی ہے، نہیں اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں پورا کا پورا جہنم کا ڈسکرپشن کیا گیا اور بہت ڈرانے والا ڈسکرپشن کیا گیا، بہت ڈرانے والی سین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے. اب یہ جو تھرڈ پورشن ہے یہ آیت نمبر 46 سے لے کر کے 78 تک، یعنی اب آگے جتنی بھی آیتیں ہیں اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پھر سے شروع ہوئی.
دیکھیے آیت سیکشن 1 میں دنیا کی چیزوں کو گنوایا, دنیا کی رحمت کو گنوایا, دنیا کو ختم کر دیا, اب اس کے بعد پھر جہنم کا ڈسکرپشن ہوا, کیونکہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو آپ کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا؟ جنت اور جہنم. آپ کا مین پھر فائنل ڈیسٹینیشن, آپ کی منزل کیا ہوگی؟ جنت ہوگی یا جہنم ہوگی؟ جہنم میں جب جو انسان جائے گا, جس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہوگی, وہاں اللہ کی کسی بھی طرح کی کوئی رحمت نہیں ہوگی. اب جو دنیا میں جو رحمت جس کو ملی, اب اس کو کہاں رحمت ملے گی؟ اب دنیا میں تو سب کو مل رہی تھی رحمت, لیکن اب خاص رحمت جو ملے گی وہ کس کو ملے گی؟ وہ اس کو ملے گی جس سے اللہ پاک راضی ہوا. اب تھرڈ سیکشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پھر سے شروع, لیکن اب سارا ڈسکرپشن اب دنیا کا نہیں رہے گا, اب سارا ڈسکرپشن جنت کا رہے گا, اور بہت خوبصورت, بہت بہترین ڈسکرپشن. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں کیا کہا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. دیکھیں کنڈیشن یہاں آ گئی, اللہ یعنی اس کا رب جو ہے اس کو کیا گفٹ دے گا اس کے بدلے میں؟ اس کو 2 جنتیں ملیں گی. جنتان, دیکھیں جنت اگر لفظ آتا تو ایک جنت, جنتان ہے یعنی 2 جنتیں. اب یہ 2 جنتیں کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے ایک جنتیں جانا, یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, آیت نمبر 47. اب کیا تم اس جنت سے بھی انکار کرو گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ, اب جنت کا ڈسکرپشن شروع ہوا وہ 2 جنتوں کا, اور یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے حضور ڈر گیا اور ڈر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیا. ذواتا افنان, افنان کہتے ہیں برانچز کو, شاخوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان جنتوں میں شاخیں ہوں گی, ٹھیک ہے, لٹکتی ہوئی شاخیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اب وہاں کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, اس میں 2 طرح کے کیا ہوں گی؟ 2 طرح کی ریورز ہوں گی, 2 طرح کی ندیاں ہوں گی جو بہتی رہیں گی, جو بہتی ہوئی ہوں گی. تجریان, فلو کر رہی ہیں, اور کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے. فیہما, تمہارے لیے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم میری کس کس نعمت اور کس کس رحمت سے انکار کرو گے؟ فیہما من کلی فاکہۃ زوجان, اور وہاں تم کو ہر طرح کے میوے ملیں گے, پھل ملیں گے, لیکن 2 طرح کے ملیں گے, پیئرس میں. زوجان, ٹھیک ہے, پیئرس میں ملیں گے تم کو, 2 ملیں گے, ٹھیک ہے, 2 ملیں گے یا 2 قسم کے ملیں گے. جب تم ان کو دیکھو گے تو تم یہ کہو گے اوہ یہ سیب, یہ تو میں نے دنیا میں بھی کھایا تھا, لاؤ ذرا سے یہاں کا ٹیسٹ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ہم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اگر جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میرے انڈیا میں تو سیب ہم جانتے ہیں, لاؤ ذرا ہم امریکہ کا سیب ٹرائی کریں, دیکھیں کیسا رہتا ہے, میٹھا رہتا ہے کہ کیسا رہتا ہے. اور پھر ہم اسی ٹائم ہی جج بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں امریکہ کا سیب زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹی ہے, انڈیا میں تو ہمارا تھوڑا سا بہت پھیکا پھیکا رہتا ہے. یا پھر ہم کہتے ہیں انڈیا کا آم زیادہ اچھا ہے, جو ہے وہ امریکہ کا آم زیادہ اچھا نہیں ہے. تو ہم جنت میں بھی ایسے کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ جنت کا پھل ہے. اب ہم کہیں گے لاؤ ذرا سا ہم ٹیسٹ کریں, اور جب ہم ٹیسٹ کریں گے وہ ٹیسٹ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ دنیا کے پھل سے کہیں زیادہ جو ہے وہ رسیلا, خوشبودار, ذائقے دار, ٹھیک ہے, دیکھنے میں خوبصورت. اور ہم کہیں گے نہیں یہ ٹیسٹ تو ہم نے پایا ہی نہیں دنیا میں, یہ تو اعلیٰ ہے, ٹیسٹ اعلیٰ. پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم میری کن کن چیزوں کو, کیا اس پھل کو تم, ان پھلوں کا بھی تم انکار کرو گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور وہاں پر جو ہے وہ کاؤچز لگے ہوں گے, فرش بچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ اور ان فرشوں پہ, ان قالینوں پہ جو ہے وہ پورے اہتمام کیے جائیں گے. استبرقہ یعنی بروکیڈ, یعنی اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیزائن بنی ہوگی,
ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ کلاکاری کی ہوئی ہوگی، اور وہ کلاکاری ظاہر سی بات ہے وہ جو بنا گیا ہوگا جس سے فرش، وہ جو ہے وہ سونے کے بھی تاروں سے اعلیٰ ہوں گے. وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دان، اور ان کو جو ہے وہ کیا دیا جائے گا؟ گارڈنز دیے جائیں گے. جو دو جنتیں ہیں اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ پھل ان کے بالکل قریب ہوں گے. اب آپ سوچئے یہاں پر، ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں صوفے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں صوفے ہوتے ہیں یوجولی، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہمارے صوفے ہر گھر میں ہوتے ہیں. آپ جب عرب میں جائیں گی، یعنی عرب کنٹری میں جائیں گی، سعودی عرب میں جائیں گی، یا پھر آپ کسی بھی گلف کنٹری میں اگر آپ جاتی ہیں تو دیکھیں وہاں ایک رائلٹی ہوتی ہے، اور وہ رائلٹی کیا ہوتی ہے؟ قالین بچھاتے ہیں، وہ مسند لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک اسٹائل ہوتا ہے ان کے بیٹھنے کا. اس سامنے پھل رکھے ہوتے ہیں، سامنے میوے رکھے ہوتے ہیں، سامنے کھجوریں ہوتی ہیں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی بندہ جب عربینز کی بات کرتا ہے اور ان کی سٹنگ کی بات کرتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں، غریب ہیں. نہ 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 نہ، وہ شان ہے، وہ جانتے ہیں وہ ان کی میجسٹی ہے، وہ ان کی شان ہے، اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. دنیا کا ہر انسان رسپیکٹ کرتا ہی نہیں، یہی ان کی شان و شوکت ہے. ٹھیک ہے، ڈائننگ ٹیبلز وہ چیز لا ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے چونکہ یہ سورہ 1400 سال پہلے کہاں پر اتری؟ عرب میں ہی اتری، تو وہاں پر وہی ماحول تھا، تو اسی کی طرف اشارہ بھی کیا گیا. اور آج بھی اگر ہم رائلنس کو دیکھتے ہیں تو جو سٹنگ ایریا ہوتا ہے، ہمارا اشارہ بھی آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہمارا اسی کی طرف جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں جنت کے ڈسکرپشن میں وہی چیزیں جو ہے وہ دکھائی ہیں. قالین بچھی ہے، تکیے لگے ہیں، پھل جنت کا رکھا ہے. آپ بس موڈ بنائیے، آپ کے سامنے پھل حاضر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی لٹکتے ہوئے، متقین، وہ بھی لٹکتے ہوئے پھل آپ کے پاس رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اس کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور اس میں کیا ہوں گی؟ اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا. نیچی نگاہ والی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ماڈسٹی یعنی شرم و حیا یہاں پر شو کیا ہے کہ جنت میں جو عورت ملے گی وہ شرم و حیا اس کے اندر رہے گی. جو حور ملے گی وہ اس کے اندر شرم و حیا رہے گی. ہر بار جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ اس کو ویسا ہی خوبصورت پائیں گے، آپ اس کے اندر ویسے ہی ماڈسٹی دیکھیں گے، شرم و حیا آپ ویسے ہی دیکھیں گے. یعنی آپ کے من مطابق آپ نے جو دنیا میں ایک رچا ہوگا کہ مجھے ایسی لیڈی ملے، ایسی خوبصورت ہو، ماڈسٹی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ کہاں آپ کو جنت میں ملے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان کی ہیں. یعنی وہ اتنا قیمتی اس کو بنا دیا، اس حور کو اتنا قیمتی بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان. دیکھیے مرجان پھر لفظ آیا، مرج، اتنی وہ قیمتی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی وہاں جو اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ کی رحمت مل رہی ہے، تم کس کس کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہاں پھر آ گیا ہم کو بتانے کے لیے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اگر نیک کام کریں گے تو اس کا بدل ہمیں یہی ملے گی، 2 جنتیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں. ابھی تو دو جنتوں کی بات ہوئی، اب پھر دو اور جنتیں، یہ کیسی ہوں گی؟ اب سوچیے، گفٹ پہ گفٹ ملا چلا جا رہا ہے. اور یہ کس لیے مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے نیکی کی، اور نیکی کرنے میں ہم نے اگر ذرا سا بھی ایفرٹ لگایا، اس کا اتنا بڑا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ، اتنا بڑا ریوارڈ. کون نہیں جنت میں جا کر کے، یہاں اتنا زیادہ اسٹرگل ہے، ہر وقت آپ ٹینشن میں رہتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنی رزق کو لے کر کے ٹینشن میں رہتے ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے پرسنل میٹر ہوں، اس کو لے کر کے آپ ٹینشن میں رہتے ہیں. کسی بھی چیز میں، کوئی بھی چیز ہو، آپ ٹینشن میں رہتے ہیں، کبھی خوش رہتے ہیں، کبھی غم رہتے ہیں، اتار ہے چڑھاو ہے، یہ پورا ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی ہی نہیں، سکون ہی سکون. اب کوئی یہ کہے کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو جب کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو بور ہو جاؤں گا میں، تو ایک ہی چیز کرتے کرتے کوئی انٹرسٹنگ چیز ہی نہیں ہوگی تو میں تو بور ہو جاؤں گا. تو دیکھیے، یہ بات بھی شیطان ڈالتا ہے، یہ وسوسے. اکثر میں نے خود ہی سنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ دیتے ہیں، آنٹی وہاں پہ اسکول نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں، اسکول نہیں ہوگا. اسکول نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ باقی سوچتے ہیں کہ باقی اور انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہوگی آنٹی تو کیا ہم بور نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان جو ہے وہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں. کیونکہ دیکھیں، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا کے حساب سے رہتے ہیں. ابھی ہم نے جنت دیکھی ہی نہیں ہے، ابھی ہمیں صرف جنت دکھائی جا رہی ہے. جب ہم جنت پہ پہنچ جائیں گے تو وہی ہماری دنیا ہوگی. پھر جنت کے حساب سے ہی زندگی اپنی گزاریں گے. پھر وہاں میں یہ سب ساری فالتو سوچ تھوڑی نہ آئے گی. پھر ہم وہیں پر مزہ لیں گے، اور ایکسٹریم مزہ ہوگا، سب آرام سے. پھر کیا ہے؟ اب دو بہشتوں کی یہاں ہم پھر آتے ہیں آیت نمبر 62 پر. اللہ نے کہا کہ ان دونوں جنتوں کے علاوہ بھی دو جنتیں اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی جنتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، میری نعمت کا انکار کرو گے اے انسان. مدہاماتان، وہ دونوں گہری سبز رنگت والی سیاہی مائل لگتی ہیں. دیکھیں، پہلی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی دو جنتوں کا ڈسکرپشن کیا تھا تو کہا تھا کہ برانچز لٹکتی ہوں گی. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ اعلیٰ درجے کی اور اس سے ہائیسٹ جنت ہوگی. اب یہاں کہا کہ یہاں ساری چیزیں ہی سبز ہوں گی، ساری کی ساری چیزیں سبز ہوں گی. ٹھیک ہے، ہری رنگت کی ہوں گی، یعنی کھلتی ہوئی رہیں گی ساری چیزیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کیا اس جنت سے بھی انکار کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے. دیکھیں، اس میں پہلی دو جنتوں میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، شان سے بہتے ہوئے، اور اس میں ایک دم ایکٹیو بہتے ہوئے بھی ہیں اور ایک دم چھلک بھی رہے ہیں، ایک دم ابال رہے ہیں، یعنی زیادہ پانی نکل رہا ہے. جو بھی دو چشمے ہیں اس سے ابال ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ انعام مل گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کس چیز کی نعمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرو گے اور کتنا ناشکر تم بنو گے انسان اور جن. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں بھی پھل اور کھجوریں اور انار ہیں. دیکھیے، وہاں پر میوے کا ذکر ہوا تھا اور یہاں پر باقاعدہ نام مینشن ہے. کہا کہ ان دونوں میں بھی پھل ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی. دیکھو، پھل کہاں، اور اب پھل میں نام گنوایا جا رہا ہے. کھجوریں ہوں گی اور انار ہوگا. اور کھجوروں کا نام کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ سورہ جب مکہ میں اتری تو سامنے ان کے کیا تھا؟ کھجوریں تھیں. تو وہی ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انسان اور جن، جنت میں بھی تو کھجوریں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ جنت کی کھجوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس
اے انسان اور جن، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن یہاں کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جنت کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں بھی خوب سیرت اور خوبصورت جو ہے وہ کیا ہیں؟ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی خوبصورت اور خوب سیرت عورتیں ہیں. دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر عورت خوبصورت ہے تو سیرت کی کمی ہوتی ہے، اور اگر جو ہے وہ سیرت ہے تو خوبصورتی کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے تم کو ملیں گی، دونوں چیزیں کمبائن کر کے ملیں گے. یعنی اب وہاں پر جو عورت بھی رہے گی، یعنی دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی اور وہاں رہے گی، تو اس اگر دنیا میں وہ ہمیشہ اس چیز کی سے بڑی ہی ناخوش رہی ہے کہ وہ خوبصورت نہیں رہی ہے، سیرت اس کے پاس بھری پڑی ہے، اور جس کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تو جنت میں جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوبصورت کر دیں گے. اور جو خوبصورت رہی ہے اس کے پاس سیرت نہیں تھی، یعنی وہ نگیٹو چیز تھی، اللہ پاک اس کو لا کر کے پازیٹیو کر دیں گے، یعنی اس کے اندر بھی سیرت ڈال دیں گے، یعنی دونوں چیزیں رہیں گی. دیکھیے جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے فیہن خیرات حسان، وہاں پر بھی ہمیں ظاہر سی بات ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن مردوں کو ایسی عورتیں ملیں جس کی سمجھیے کہ ہر چیز اچھی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی اچھی ہیں جو بہت اس کو ڈسٹرب کرتی رہی دنیا میں، یا عورتوں کو ایسے مرد ملے جن کی ہر چیزیں اچھی تھی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈسٹرب کیا دنیا میں اس میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ رشتہ چلتا رہا، رشتہ ٹوٹا نہیں. قیامت جب ہوگی اس کے بعد جب جنت میں وہ کپل جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دونوں کی دنیا میں خواہش رہی ہے کہ یہ نگیٹو چیز میرے شوہر میں نہیں ہوتی، شوہر سوچتا یہ نگیٹو چیز میری بیوی میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی، یا عورت سوچتی اس کے میرے شوہر کے اندر یہ خصوصیات ہوتی. اللہ دونوں ہی عورت اور مرد کی یہ خواہشات جنت میں پوری طریقے سے اسی کے اکارڈنگ کر دے گا. سبحان اللہ، اسی کے اکارڈنگ کر دے گا. دنیا میں یہ ایک امتحان ہے، دنیا میں یہ ایک امتحان ہے، یہ صبر کا مادہ ہے، عورت میں بھی اور مرد میں بھی. جنت میں بھی جا کر کے کسی عورت کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اس کے پاس 3-4 شوہر رہیں، وہ ایک ہی شوہر چاہے گی، وہ ایک ہی شوہر چاہے گی. ٹھیک ہے، اس کے سامنے اسی کا شوہر رہے گا. لیکن وہاں بات دوسری رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل سے وہ جلن اور حسد جنت میں جانے سے پہلے ہی ہر مرد اور عورت کے اندر سے نکال دیں گے کہ اگر حور بھی رہے گی تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، مطلب وہ کچھ غلط نہیں سوچے گی، نہ حور آپ کے بارے میں سوچے گی نہ آپ حور کے بارے میں سوچیں گے. اور مرد جو ہے وہ فیئر طریقے سے رہے گا، دونوں ہی ایک دوسرے سے خوش رہیں گے، دونوں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگے گا. اور حور سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیٹس ہائی کیا ہے دنیا کی عورتوں کا، دنیا کی عورتوں کا، ان کے جد و جہد کا. تو یہ خیال ہی نہیں ہوگا جو ابھی خیال آ رہا ہے، یہ سارے شیطانی خیال ہیں. وہاں منظر ہی الگ ہوگا. جو کنواریاں ہیں، جو ڈائیورسی ہیں، یا پھر جن کے شوہر ختم ہو گئے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ مرد اور وہ عورت، سب کی شادیاں ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہاں جنت میں. سبحان اللہ، سوچئے فرشتوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کی گواہی میں، اور اللہ خود سلیکٹ کرے گا. کون یہ نہیں چاہے گا؟ کون یہ نہیں چاہے گا؟ یہ سارے جو تکھڑ بکھڑ رشتے کے ہیں یہ سب صرف دنیا میں ہے. اس میں اگر بیلنس بنا لیا تو من چاہی چیز ہمیں جو ہے وہ، چاہے میرا اسپاؤس ہی کیوں نہ ہو، میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو، یا شوہر کہے کہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کو من چاہی ملے گی. یعنی خوبصورتی بھی ہوگی اور سیرت بھی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. حور مقصورات فی الخیام، وہاں پر جو ہے جو حوریں ہوں گی وہ، پھر دیکھیں اس میں بھی حوروں کا ذکر کیا جا رہا تھا اور اس میں بھی حوروں کا ذکر کیا جا رہا تھا. اس میں
اوپر کی 2 جنتوں میں حوروں کی نظریں نیچے تھیں، اس میں ان حوروں کو خیمے میں بیٹھایا گیا ہے. ایسی حوریں جو خیمے میں پردہ نشین ہوں گی، یعنی وہاں پر بھی دیکھیے ماڈسٹی، شرم و حیا کی بات کی گئی تھی، یہاں پر بھی دیکھیے پردے کی بات کی گئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا اور نہ کسی جن نے، یعنی وہ پاک ہیں، کسی نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے. ایسی حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کن کن نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اہل جنت سبز قالینوں پر. اب یہاں پر قالین کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اوپر بھی دیکھیں قالین کا ذکر ہوا تھا. سبز قالینوں پر اور نادر نفیس بچھونے پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. کون بیٹھے ہوں گے؟ جنتی. پورا منظر کھینچا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کن کن چیزوں سے انکار کرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اور یہ آخری آیت اتنے خوبصورت جنت کے ڈسکرپشن کے بعد 2 طرح کی جنتیں دکھائی گئیں. پہلے 2 جنتیں، پھر بعد میں 2 جنتیں. پہلے 2 جنتوں سے اللہ کی رحمت شروع ہوئی اور بعد کی 2 جنتوں میں جاتے جاتے ایکسٹریم لیول پہ جا کر کے اللہ کی رحمت چلی گئی. اور آخری آیت کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اور اللہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت، جلال اور صاحب انعام اور اکرام ہے. اب میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سے اسٹرکچر پہ لے کر کے چلتی ہوں. دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ الرحمن، اللہ کے صفاتی نام سے. بات ختم کہاں ہوئی؟ اللہ کے صفاتی نام سے، ذوالجلال والاکرام. اللہ کی رحمت سے بات شروع ہوتی ہے، بیچ میں رحمت رکتی ہے. اور اللہ کی رحمت سے جب بات شروع ہوتی ہے قرآن سے، سب سے ٹاپ کی رحمت، اور اینڈ کس سے ہوتا ہے؟ سب سے ٹاپ کی رحمت. آیت نمبر 77 تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے. 76 قالینوں اور پہ جو ہے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہر چیز ان کے سامنے اویلیبل ہوگی، جو خواہش ان کی رہتی ہے، ہر چیز موجود ہوگی. یعنی اعلیٰ رحمت پہ بات شروع ہوئی، اعلیٰ رحمت پہ بات جا کر کے ختم ہوئی. اوپر جو ہے وہ آیت قرآن سے لے کر کے دھیرے 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 رحمت کا ڈسکرپشن ہوتے 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 جہنم پر آ کر کے رک جاتا ہے. اور پھر جنت سے دوبارہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو دھیرے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑھتی جاتی. کتنی خوبصورت سورہ رحمان ہے، آپ یہ دیکھیے. 2 پورشن میں، شروع کا فرسٹ پورشن 1 سے لے کے 25 تک، اور بعد کا 46 سے 78 تک رحمت کی صرف باتیں ہوئی ہیں. ایک میں دنیا کی رحمت کی بات ہوئی ہے، دوسرے میں جنت کی رحمت کی بات ہوئی ہے. بیچ کے پورشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں کوئی رحمت نہیں ہے، اور وہاں ذکر جہنم کا ہوا ہے. اچھا، دنیا میں اپنی رحمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 1 سے لے کر کے 25 تک میں ساری چیزیں گنوا دی. اور اب جب جنت کا ڈسکرپشن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو 3rd پورشن میں کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. تمہیں بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا ہے. تمہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو کہا ہے وہ کرو، جو چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر یہ چیز کیا ہے؟ یہ نیکی ہے. یعنی تم جتنی نیکی کرو گے اتنی ہی نیکی پاؤ گے. یعنی نیکی کا ہی ذکر کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا ذکر کیا ہے. بس ہمیں یعنی دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے ہمیں. باقی اعمال کا تو ججمنٹ لینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی جج ہے. ہمیں بس کرتے جانا ہے. اور ہم سے اگر غلطیاں ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا؟ استغفار، اللہ سے توبہ،
کیونکہ ابھی میرا کوئی میزان قائم نہیں ہوا ہے، ابھی میرے کوئی ترازو قائم نہیں ہوا ہے، تو میرے پاس استغفار جیسی ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جب ہم نے غلطی کی فوراً ہی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر ہم لگ گئے اپنے نیک اعمال کرنے میں. یہی تو ہوتا ہے، یہی تو جد و جہد ہے. گناہ ہو گئی، فوراً ہم نے استغفار کہا، ہم نے پچھتایا کہ ہم نے یہ چیز غلط کی، ہم پھر جو ہے وہ نیکی کا کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے یہ جد و جہد ہی کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جد و جہد پسند آتی ہے. لیکن ایسا انسان ہے جس کو جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور برائیاں کرتے چلا جا رہا ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت اچھا کام کروں، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا اور اس کو پچھتاوا بھی نہیں ہوا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، اس کے اوپر رحمت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہ بدقسمت ہے اس معاملے میں، کیونکہ یہ کوئی برائی کر کے اس پہ پچھتانا اور پھر اللہ کے حضور معافی مانگنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال جو رہیں وہ خوبصورت رہیں، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اور ہمیں بھی ان دو جو جنتیں ہیں اور پھر اس کے اوپر جو اعلیٰ جنتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اس جنتوں کا حصہ بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.